جی پھر کیا، یہ دیکھیں آگے کہ رنگوں سے شگون لینا، یہ بھی ہمارے معاشرے کا نا بہت بڑا المیہ ہے۔ مثلاً سیاہ رنگ نہیں پہننا، کیوں نہیں پہننا بھائی؟ اس لیے کہ بیمار ہو جاؤ گے۔ سیاہ قلم نہیں پکڑنا، پیننا ہو۔ پھر یہ کہ سیاہ مینس کیا ہے؟ کالا۔ پھر کالے رنگ کے جی میں نے کپڑے نہیں پہنے، یہ قلم نہیں ہونا چاہیے یعنی پین نہیں ہونا چاہیے۔ پھر سیاہ کوئی بھی چیز نہ ہمیں نظر آئے۔ اب بندہ پوچھے آپ کے بال، جی ہم کہاں تھے کہ سیاہ رنگ نہیں پہننا، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا کیا ہے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے، دکھ کی بات ہے کہ کہیں ہم نے پہن لیا تو بیمار پڑ جائیں گے۔ اب میں آپ کو کیا بتا رہی تھی، ایک تو یہ کہ یہ ان لوگوں کی کیا سوچ ہوتی ہے کہ احترام کے منافی ہے، کیونکہ خانہ کعبہ کا گلاب جو کالا ہے۔ تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں، کیا آپ کے سر کے بال کالے نہیں ہیں؟ ان کو منڈوا لو، ٹنڈ کروا کے پھرو۔ آپ کی آئیز اللہ تعالیٰ نے قدرتی رنگ بلیک نہیں رکھی؟ کیا ہم اسکول شوز جو بلیک ہی اس کا یونیفارم میں سارا کچھ آتا ہے، اس کا پہناوا بھی جو شوز کا ہے، بعض اوقات بلیک ریبنز بچیوں کو ان کا یونیفارم میں آتا ہے، سارا کچھ آتا ہے، رولز میں آتا ہے ان کی۔ تو کیا ہے یہ چیزیں ہم لوگوں نے کیوں ایسے سوچ لیا؟ چلیں آپ یہ اوپر والی بھی چیزیں چھوڑیں، اللہ نے قدرتی طور پہ آپ کے رنگ بالوں کا رنگ جو ہے وہ سیاہ رکھا۔ سبز جوتا نہ پہننا، جی کیوں؟ اس لیے کہ بے ادبی ہو جائے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے گنبد کا رنگ جو ہے وہ سبز ہے، یہ ہے ان کا خود ساختہ عقیدہ۔ اسی طرح انسان نے بھی خود ساختہ طور پر کچھ چیزیں اپنے لیے نہ صرف حرام کر لی، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ قسمت بھی جوڑ دی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایسے شیطان کے وسوسے اور توہمات ہیں جن کی حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ شیطان انسان کو شرک کے خوف میں مبتلا کر کے اس کے اعمال کو ضائع کرواتا رہتا ہے۔ یہ جو وہم ہے نا ہمارے، اور یہ جو بدشگونیاں ہیں، یہ دراصل انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہیں۔ اس کے برعکس اللہ کی ذات پر پختہ ایمان اور توکل انسان کو جرت، بہادری اور اعتماد دیتا ہے، اسے جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ چنانچہ ایسے کسی بھی خیال کو دل سے نکال کر اللہ پر توکل کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنا کام مسلسل جاری رکھنا چاہیے، کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، نہ وہم میں پڑنا چاہیے۔ اب یہ بات صرف اہل عرب میں نہیں ہے بلکہ پڑھی لکھی اقوام میں بھی ہیں۔ کیا ہمیں اپنا جائزہ لیں تو کیا ہمارے اندر ایسی کچھ ادا، چلیں ساری نہ صحیح، کچھ تو ہے نا، کچھ تو ہے نا ہمارے اندر۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ کس چیز میں کم نہیں ہیں؟ استغفر اللہ ایسے کام کرنے میں۔ لیکن انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ آج جو ہم یہاں پر لیکچر سن رہے ہیں تو یقیناً ہم ان چیزوں سے باز بھی رہنے کی کوشش کریں گے جو اب تک ہم کرتے آئے ہیں، کچھ ہو چکی ہیں تو چھوڑنا ہے ہمیں انشاءاللہ، یہ عہد کر کے یہاں سے اٹھنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی یعنی بدفعلی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 بار کہا، اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اسے وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے دور کر دیتا ہے۔ یعنی اگر اللہ پر ہمیں بھروسہ ہے، توکل ہے، یقین ہے، پہلے باندھو پھر توکل کرو۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر اللہ پر توکل کرنا ہے۔ یہ نہیں کام بھی ہم نے سارے خراب کرتے چلے جانے ہیں اور بعد میں کہنا مجھے تو اللہ پہ پورا بھروسہ ہے کہ وہ میری مدد کرے گا۔ کیسے بھائی؟ کیسے؟ جب تک ہم نے اس کو دور نہیں ہٹانا۔
اور اہل کتاب بھی جب دین کی اصل تعلیمات سے دور ہو گئے تو اسی طرح کے شگون لینے لگے جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 51 ہے۔ جبت کیا ہے؟ یہ بے حقیقت ہے، بے اصل اور بے فائدہ چیز کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح شگون کی بھی کوئی اصل بنیاد اور حقیقت نہیں ہے۔ اسلام میں ایسی تمام چیزیں جو جبت کے تحت آتی ہیں، جسے کہانت کہا جاتا ہے، فال گیری کرنا، یہ فال نہیں جو آنکھیں بند کر کے چلو بھی انگلی پھیرو، ہے نا، کچھ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے تو وہاں سے وہ فال اس کا وہ بھئی تمہاری شادی اس دن ہوگی یا اتنے سالوں کے بعد ہوگی یا یہ لڑکا تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، استخارہ کرنے کی بجائے الٹے کام کرنے۔ تو شگون اور توہمات، ان سے ہمیں کیا کیا ہے؟ منع کیا گیا ہے۔ مثلا کسی چھوٹی سی تکلیف یا طبیعت کی خرابی پر دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانا کہ بھئی اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اور لوگوں کے ساتھ باہمی تعلقات خراب ہونے پر اپنی غلطی اور کوتاہی کا جائزہ لینے کی بجائے کیا کرنا؟ یہ خیال کرنا کہ ہائے اللہ، ضرور کسی نے جادو کر دیا ہے۔ یہ تو ہماری آج کل کی پہلے نمبر پہ ہے نا یہ بات۔ اب تو چھینک بھی آئے نا، ہاں جی یقیناً اسی نے کیا ہے۔ گھر میں کوئی بدمزگی پیدا ہو جائے، فلاں نے کیا ہے، یہ جادو کا ہی مجھے اثر لگتا ہے، اور کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے خیالات ہیں۔ اگر جادو کا توڑ کرنا ہے تو کرو، پڑھو، قرآن سے جڑو۔ اس میں بہت سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھے کیا، قرآن کے اندر نہیں حدیث میں ہمیں پورا توڑ بتایا ہے۔ آیت الکرسی ہے، چاروں کل ہیں، دم کرو، پڑھو، سورہ البقرہ کے آخری 2 آیات ہیں، پھونک مارو اپنے ہاتھوں پر، سر پہ پھیرو، نمازیں پڑھو۔ ہے کہ نہیں؟ ہے، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ہم نے تو کہیں اور بھاگنا ہے، یا پھر اسی طرح کی اسی قسم کے دیگر توہمات رکھنا جو ہم نے پیچھے بھی پڑھا، جوتے پہ جوتا کے سفر پیش آئے گا۔ تو جو پیار اور محبت کے رشتوں کو کیا کرتا ہے، یہ چیزیں ختم کر دیتی ہیں، آپس میں محبت ختم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی توجہ اپنے عمل کی درستگی اور اصلاح سے بالکل ہی ہٹ کر رہ جاتی ہے، اور نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان اکیلا رہ جاتا ہے اور وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے کہ کسی بھی غیر معمولی صورتحال میں ہر قسم کے شر سے بچاؤ کے لیے علاج کیا ہے؟ جی علاج میں بتا رہی ہوں باپ کو، مسنون اذکار کرنا اور دعائیں پڑھنا۔ یہ ایک بک ہے، مسنون اذکار اور دعائیں، بہت ساری دعائیں ہیں اس کے اندر، اس کو پڑھیں، صبح و شام کے اذکار پڑھیں، تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے بندے کو حفاظت میں رکھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ مرض کا لگ جانا، نحوست، الو اور سفر کچھ نہیں ہے، اور جزامی سے اس طرح سے بچو جس طرح شیر سے بچتے ہو۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو نا، تو کوئی شخص نہ تو نفع کسی کو پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان، اور نہ ہی کوئی جراثیم یا پھر وبا، کچھ نہیں لگ سکتا۔ کیونکہ دیکھیں نا، مریض کو جہاں سے بیماری آئی تھی یعنی اللہ کے اذن سے، تو باقی لوگوں کو بھی تو وہیں سے آئے گی نا۔ لہٰذا ہاں البتہ انسان جو ہے وہ احتیاط کا دامن نہ چھوڑے، کیونکہ تدبیر جو ہے وہ اختیار کرنے کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا ہے نا۔ اسی طرح الو سے بدشگونی لینے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے،
الو بول گیا، الو بول پڑا۔ عربوں کے ہاں کیا تھا؟ الو ایک ایسا پرندہ تھا جس کا بولنا نحوست کی علامت تھی، جبکہ مغرب میں الو عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں بالکل ہو گیا نا اپوزٹ۔ اور ہمارے ہاں بلی کا رونا یا بولنا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیں نا ہماری کھڑکیوں کے باہر، گھروں کے باہر اگر ذرا بھی بلی کی آواز آتی ہے تو فوراً ہم چونک جاتے، ہائے اللہ بلی رو رہی ہے، پتہ نہیں سے کیا مسئلہ، منحوس، بگاؤ اس کو، ہے نا؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلی سے کیا کہتے تھے؟ ہم لوگوں کو کیا سکھایا ہے کہ بلی کو مارو نا، اگر اس کو مارنا ہو نا تو روئی کے گولے سے مارو۔ روئی کا گولا کیا ہے؟ وہ چوٹ تو نہیں پہنچاتا نا۔ تو لہٰذا کوئی بیماری جو ان سے متعدی نہیں ہے، نہ الو کا نکلنا کچھ ہے، نہ کسی ستارے کی کوئی تاثیر ہے، اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ یہ بھی سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ معلوم ہوا کہ زندگی میں جو پیش آنے والے مختلف واقعات ہیں نا، ان کو ستاروں کے اثرات سمجھنا یا ان سے نحوست لینے کی کوئی حقیقت نہیں۔ ذائچے نکلوانا، بعض تاریخوں کو منحوس سمجھنا، یہ سب وہمی اور خیالی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چنانچہ یہ سب یعنی یہ حدیث نہیں ہے کوئی، یہ ایک بلکہ من گھڑت بات ہے۔ چنانچہ اس مہینے میں شادی کرنے سے گریز کرنا، بچے کا عقیقہ نہ کرانا یا دیگر تقریبات نہ منانا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی شادی نہیں کرنی، ہم نے یہ کوئی خوشی نہیں منانی، ڈر لگتا ہے، یہ کوئی اسلامی طرز عمل نہیں ہے۔ 365 آٹے کی گولیاں تالابوں میں پھینکنے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہی آٹا آج دیکھیں سیلاب زدگان کے لیے کتنی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی جو چرند پرند اور جو تہوں میں بھی ہے نا اس کی مخلوقات، وہ جو کیا کہتے ہیں حشرات، تو اللہ نے ان کے رزق کا خود ہی بندوبست کیا ہوا ہے، اور ہم انسان کے پیٹ سے کھینچ کر دیکھ کر کیا اپنے توہمات میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ماہ سفر کے حوالے سے تو ایک اور انتہا یہ بھی ہے کہ ہر ایک طرف اس کو منحوس سمجھتے ہیں تو دوسری طرف خوشی منائی جاتی ہے، اور دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے بعد اس دن صحت یاب ہوئے تھے اور سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے۔ حالانکہ تاریخی اعتبار سے بات اس کے بالکل برعکس ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے، ترجمہ بتاتی ہوں کہ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کی ابتدا ہوئی تو جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کی روح قبض کی۔ اس من گھڑت بات کو بنیاد بنا کر اس مہینے کی آخری بدھ کو چھٹی کی جاتی ہے، کاروبار بند کر دیے جاتے ہیں، خصوصاً بیچارے جو ہاتھ سے کام کرنے والے کاریگر ہیں اور مزدور لوگ چھٹی مناتے ہیں اور مٹھائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ باقاعدہ مٹھائی بھی بانٹی جاتی ہے اور اس دن چھٹی دینا باعث اجر و ثواب سمجھا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ چوری بھی بناتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت یاب ہونے کے بعد چوری کھائی تھی؟ بھلا آپ خود سوچیں کہ کیا کوئی بخار کے بعد چوری جو ہے وہ کھا سکے گا؟ اس کو تو اتنی کمزوری ہوئی ہوتی ہے، اس کے تو اندر سے نہیں کچھ گزرتا۔ خواتین اس دن اچھے کپڑے پہنتی ہیں، لوگ خاص طور پر تفریح کے لیے نکلتے ہیں، جبکہ اس کی دلیل نہ تو سیرت کی کتابوں میں ہے نہ احادیث مبارکہ سے ملتی ہیں۔ تو جاتے جاتے میں آپ کو آخری بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک مسلمان کا عقیدہ جو ہے وہ مضبوط اور ذہن صاف ہونا چاہیے۔ خوشی اور غم، نفع اور نقصان، یاد رکھیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ کوئی تکلیف آ سکتی ہی نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 51۔ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی، وہی ہمارا مولا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک
जो मुसीबत तुमको पहुंचती हो वो तुमसे टल नहीं सकती, और जो टल गई हो वो तुम पर आ ही नहीं सकती। तो यही सोच इंसान को हर हाल में मुतमिन रखती है कि जो भी होना है वो अल्लाह के इज़्न से ही होना है। इसीलिए हमें ये दुआ सिखाई गई है जो फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ना मसनून है। क्या है वो दुआ? अल्लाह, आप लोग भी पढ़ेगा पीछे पीछे माइक बंद रखते हुए, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यंफअ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। सही मुस्लिम की रवायत है। तर्जुमा है, ए अल्लाह, कोई रोक नहीं सकता जो आप अता करें, और कोई दे नहीं सकता जिसको आप रोकना चाहें, और आपके आज़ाब के मुकाबले में किसी दौलतमंद को उसकी दौलत का फ़ायदा नहीं दे सकती उसकी दौलत। यानी दुनिया भर के मुजरिम क़यामत के दिन ये तमन्ना करेंगे कि वो ज़मीन पर सोना देकर अपना आप छुड़ा सके, तो ऐसा ना हो सकेगा। इसलिए हमें ऐसी तमाम चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए जो शिर्क की तरफ ले जाती हैं। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस तमाम लेक्चर की बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। लिहाजा मैं दुआ के साथ ख़त्म करती हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इलाही आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।